السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے اس کورس میں جو دعویٰ و سلفیہ کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا، قرآن سے 40 اسباق۔ اس کورس میں میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ آج کی ہماری دوسری کلاس ہے اور آج کا ہمارا یہ دوسرا درس ہے۔ کل کے درس میں میں نے آپ کے سامنے کچھ جو ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت، دنیا کی بے سر و سامانی، اسی طرح سے دنیا کی جو ہے حقارت میں نے آپ کے سامنے رکھی، ساتھ ہی ساتھ زندگی کا مقصد جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بتایا اس کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو کل کے درس میں ہم نے کچھ باتیں کی تھی دنیا کی حقیقت کے تعلق سے، دنیا کی جو ہے بے سر و سامانی کے تعلق سے، اور اسی طرح سے دنیا کی کیا اہمیت ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، اس کو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا۔ اسی طرح کل کے درس میں ہم نے قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے زندگی کا مقصد بتایا ہے اور جو مختلف زندگیوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ اس ماہ مبارک کے بارے میں، اس عظیم مہینے کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، میری ماں و بہنوں، اب ایک بات سمجھو کہ جس مہینے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں وہ مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے کی قدر و قیمت کو مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ یہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں لے کر کے آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین بہت سے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو انسان کے اعمال کی درستگی کے لیے آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو لوگوں کو گناہوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو ان کو گناہوں سے چھڑوانے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ مہینہ میرے اور آپ کے لیے صرف اور صرف خیر ہی لے کر کے آتا ہے، مگر بات یہاں پر یہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس کے خیر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اس کی بھلائی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اس کی اچھائی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ آج کے درس میں رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، یعنی اس کی فضیلت اور اسی طرح سے اس کی خصوصیات، اس میں کیے جانے والے کام، اور پھر اسی طرح سے روزے کا مقصد میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ باتیں لیلۃ القدر کے تعلق سے میں آپ کے سامنے آج کے درس میں عرض کروں گا۔ دیکھیے، رمضان المبارک کی اہمیت کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جو سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، حدیث نمبر 3925 حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دور دراز کے مقام سے دو لوگ آئے، اور وہ دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ اس میں سے ایک شخص بہت محنتی تھا اور وہ بہت محنت اور لگن سے کیا کرتا تھا کاموں کو، لہذا وہ شخص اللہ کی راہ میں جہاد کیا اس نے، اور وہ شہید ہو گیا۔ اور دوسرا شخص اس کے 1 سال بعد فطری موت اپنے بستر پر مرا۔ ایک شخص، دو لوگ اسلام ایک ساتھ قبول کیے اور دور دراز سے وہ لوگ آئے ہوئے تھے،
اس میں سے ایک شخص جو ہے جہاد کرتے ہوئے محنت کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اپنے بستر مرگ پر، اس کے 1 سال بعد وہ اپنے بستر پر جو ہے مرا اور ان کا انتقال ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور میں نے خواب دیکھا کہ وہ دونوں جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک شخص ان میں سے ایک کو آواز دیتا ہے اور وہ جنت میں پہلے داخل ہوتا ہے، اور وہ شخص کون ہے؟ جو 1 سال بعد بیماری جو ہے اپنے بستر پر مرا ہے، اور دوسرا شخص جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے وہ بعد میں جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اور پھر وہ شخص جس نے جنت سے آواز دی تھی وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ ابھی آپ کا وقت نہیں آیا ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی صبح آنکھ کھلتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا معاملہ بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ تمہیں تعجب کس بات پر ہے؟ تمہیں تعجب کس بات پر ہے؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص جو ہے پہلے جنت میں داخل ہوتا ہے، اور وہ بھی وہ شخص داخل ہوتا ہے جو اپنے بستر پر مرا ہے، اور دوسرا یعنی اپنے بستر پر وہ وفات پایا ہے، اور دوسرا شخص جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے وہ بعد میں جنت میں داخل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ؟ قالوا بلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے، کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہے بعد میں اپنے بستر پر جس کی وفات ہوئی، کیا وہ اس شخص سے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا 1 سال زیادہ زندہ نہیں رہا؟ یعنی وہ 1 سال پہلے وفات پایا، یہ 1 سال بعد وفات پایا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو بالکل صحیح ہے، وہ جو ہے 1 سال مزید زندہ رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَدْرَكَ رمضان، تو اس نے رمضان کے مہینے کو پایا، جس سے جو 1 سال زندہ رہا مزید اس سے، تو اس نے 1 رمضان زیادہ پایا۔ ہاں فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے 1 سال زیادہ پایا جس میں اس نے رمضان کو پایا، اس میں اس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، لہذا یہ روزے رکھنا، اس کے نمازیں پڑھنا، یہ اسے پہلے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنی۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں، یعنی ایک شخص اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، دوسرا شخص اپنے بستر پر فطری موت مرتا ہے، جو ہے ان کا جو ہے انتقال ہوتا ہے بستر پر، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شہید سے پہلے اس لیے جنت میں داخل ہوا کیونکہ اس نے 1 رمضان پایا، اس نے نمازیں ادا کی۔ بعض علم نے، بعض محدثین نے یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً 2 عبادتوں کا ذکر کیا، ایک روزہ، ایک نماز، تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے اس شخص سے پہلے جنت میں داخل کیا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچیں کہ کتنا اہم یہ مہینہ ہے، کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا اہم ہے میرے اور آپ کے لیے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، مجھے اور آپ کو اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اس کی فضیلت کو سمجھنا چاہیے، اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری زندگی میں عام طور سے ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے عام 11 مہینوں میں ہم نے وقت گزارا، ویسے ہی ہم سمجھتے ہیں رمضان المبارک کا وقت بھی ہم گزار لیں گے۔ وقت گزارنا نہیں ہے، وہ وقت بڑا اہم وقت ہے، بڑا قیمتی وقت ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صحابہ کرام کو بشارت دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن نسائی کی حدیث نمبر 2108، سنن نسائی 2108، اللہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہتے اتاکم شہر مبارک، اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، کہ تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی بشارت دیا کرتے تھے، خوشخبری دیا کرتے تھے اس مہینے کے تعلق سے۔ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بیان کی، تفتح فیہ ابواب السماء، کہ جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق ابواب الجحیم، اور اسی طرح سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ آگے ساری باتیں آئیں گی۔ یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے نا کہ یہ مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بشارت دیتے، صحابہ کو اس کی اہمیت کی طرف ابھارتے۔ دیکھیے، کسی بھی انسان کو نا بشارت دینا، یہ اس چیز کی طرف ابھارنا ہے، بلانا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے صحابہ کرام کو ابھارتے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، کہ تمہارے پاس ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے، ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے جو بڑا ہی مبارک، جو بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو بھی اس مہینے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔
یہ مہینہ بڑا خصوصیت کا حامل ہے، اس میں کئی چیزیں ہیں جو خصوصی طور پر اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اللہ رب العالمین رمضان المبارک کی تیاری کر رہا ہے۔ میں اور آپ تیاری نہیں کرتے نا، جبکہ ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ اب تو یہ مہینہ آ گیا، لیکن اس مہینے کے آنے سے پہلے 1-2 مہینہ پہلے مجھے اور آپ کو اس کی تیاری کرنی چاہیے تھی، اس مہینے کے لیے تیار ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، اس مہینے کی تڑپ ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی۔ دیکھیے، اس مہینے کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے نا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید جو سب سے عظیم کتاب ہے اور سب سے جو ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک معجزہ ہے جو آپ نے اللہ کے نبی کو دیا، اور یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نازل کیا۔ آپ سوچیں رمضان کی کتنی اہمیت ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اسی میں اللہ رب العالمین رمضان کی اہمیت کو بتانے کے لیے قرآن کا ذکر کر رہا ہے کہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے جو ہے قرآن کو نازل کیا۔ تو سوچو، جب رمضان کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین قرآن کا ذکر کر رہا ہے تو سوچو قرآن کی کتنی اہمیت ہوگی۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے بھی بات ہم کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں حق و باطل کی تمیز ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ بتایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے جو ہے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ انشاءاللہ قرآن کے تعلق سے ہم لوگ آگے کے کسی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بات کریں گے، اگلے ہی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم لوگ اس کے تعلق سے اللہ نے چاہا تو ہم بات کریں گے۔ تو دیکھیے، اللہ رب العالمین خود یہاں پر بتا رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ القدر میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اور یہ مہینہ بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کا کلام کا نزول ہوا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین، دیکھیے خصوصیات میں سے اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کس طرح سے اس مہینے کی تیاری کرتا ہے۔ ایک تو اللہ رب العالمین جو ہے، میں پہلے آپ کے سامنے حدیث رکھ دیتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 682۔ اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آ جاتی ہے، اذا كان اول من شہر رمضان، کہ جب اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو صفدت الشیاطین، اللہ رب العالمین سب سے پہلے شیاطین کو جکڑ لیتا ہے۔ سرکش شیاطین جتنے ہیں، لوگوں کو بہکانے والے، لوگوں کو غلط راستے پر لے جانے والے، ہاں لوگوں کو جو ہے غلط راستے پر گامزن کرنے والے جتنے شیاطین، یعنی جو سرکش شیاطین، اللہ رب العالمین ان سارے سرکش شیاطین کو قائد کر لیتا ہے۔ ومردۃ الجن، ہاں تو جن اور شیاطین کو اللہ رب العالمین جو ہے قید کر لیتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو اللہ رب العالمین بند کر دیتا ہے۔ فلم یفتح منها باب، اور اس میں سے کوئی بھی دروازہ، جہنم کا کوئی بھی دروازہ ایسا نہیں ہوتا ہے جو کھلا رہتا ہے۔ اور آگے فرمایا وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منها باب، اور جو ہے جنت کے دروازے اللہ رب العالمین کھول دیتا ہے، اس میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ وینادی منادن، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے کرنے والے آگے بڑھ، ویا باغی الشر اقصر، اور اے شر کے کرنے والے تو پیچھے ہٹ جا۔ خیر کے کرنے والے آگے بڑھ، شر کے کرنے والے پیچھے ہٹ جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور اللہ رب العالمین بہت سے لوگوں کو جو ہے آگ سے آزاد کرتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین، ہمارا رب رمضان المبارک کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، لیکن میں اور آپ نہیں کرتے۔ کیا آپ خود سوچیں کہ آپ نے 1-2 پہلے رمضان کے آنے سے 1-2 مہینہ پہلے یہ سوچا آپ نے کہ ابھی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے میں اپنے سارے کاموں کو سمیٹ لوں گا، جو ہے ایسے کام ہیں جو مجھے رکاوٹ بنیں گے روزہ رکھنے میں، جو عبادات میں رکاوٹ بنیں گے، ایسے سارے کاموں کو میں سمیٹ لیتا ہوں۔ کیا میں نے اور آپ نے یہ ارادہ کیا؟ نہیں کیا نا۔
بالکل نہیں کیا ہوگا. ہم کیا ہوگا بہت سارے لوگوں نے, اللہ تعالیٰ سے ان کو یعنی جن لوگوں نے کیا ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی ہے. لیکن جن لوگوں نے نہیں کیا تھا ارادہ, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے تیاری کرتا ہے, لیکن ہم تیاری نہیں کرتے. کس طرح کی تیاری؟ سب سے پہلے سرکش شیاطین, جنات اور شیاطین کو اللہ رب العالمین قید کر لیتا ہے. ہاں, وصفدت الشیاطین ومرضت الجن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین جن و شیاطین کو قید کر لیتا ہے. جہنم کے دروازوں کو, غلقت ابواب النیران فلم یفتح منها باب, اور جہنم کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے, اس میں سے کوئی دروازہ نہیں کھلا ہوا ہے. ہاں, اسی طرح جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے, اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ایک اعلان کرنے والے کو بھی لگاتا ہے, ایک منادی دینے والے کو لگاتا ہے, یا باغی الخیر اقبل, اے خیر کے کرنے والے تو آگے بڑھتا رہے, وہ آواز لگاتا رہتا ہے. ویا باغی الشر اقصر, اور شر کے کرنے والے تو پیچھے ہٹ جا, وہ یہ آواز بلند کرتا رہتا ہے. ہاں, لیکن دیکھیے کیسا ہے نا, یہ مہینہ مجھے اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو جنت کے دروازے کھل گئے ہیں, اللہ کی رحمتیں لٹا رہا ہے ہمارا رب. ہمیں چاہیے کہ ہم ان رحمتوں کو لوٹیں, ان برکتوں کو لوٹیں. اللہ رب العالمین نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں. تم بھی گناہوں سے رک جاؤ, تم بھی اپنے گناہوں کو روک لو. ہاں, تم بھی اپنے گناہوں سے بچ جاؤ. یہ اللہ رب العالمین, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے مجھے اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین سرکش شیاطین کو جکڑ لیتا ہے. تو میں آپ کو ایک چیز یہاں پر بتا دوں, بعض محدثین نے ایک بہت اہم نقطہ یہاں پر بیان کیا ہے کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین شیطان اور جنات کو قید کر لیتا ہے نا رمضان المبارک کے مہینے میں, لہذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ اگر ہماری دوستی, ہمارا معاملہ, ہمارا اٹھنا بیٹھنا اگر لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو شیطان صفت ہے, ہاں جو شیطان صفت ہے. ہوتا ہے نا آپ کے دوستوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو عبادات سے روکتے ہیں, روزے سے, ارے چھوڑو کیا روزہ رکھ رہے ہو, چھوڑو آؤ کھاؤ پیو ہمارے ساتھ. تو ایسے لوگ, اسی طرح سے وہ لوگ جو عبادات سے جیسے نمازوں سے روکتے ہوں, تراویح سے روکتے ہوں, تراویح پڑھنے جانا ہے, نہیں چلو کرکٹ چل رہا ہے یا کوئی اور چیز چل رہی ہے تو وہ دیکھنے بیٹھ گئے, نہیں. تو ایسے جو شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں نا, جیسے اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر لیتا ہے نا, ویسے ہی ہمیں ان لوگوں کو قید کر دینا چاہیے, یعنی اپنے آپ سے دور کر دینا چاہیے, اپنے آپ سے ان کو ہٹا دینا چاہیے. لہذا یہ پیغام مجھے اور آپ کو ملتا ہے کہ اگر آپ کے دوست و احباب میں یا آپ کے اٹھنے بیٹھنے والوں میں ایسے لوگ ہیں جو شیطان صفت ہے, تو ایسے لوگوں سے آپ دور رہیں, ایسے لوگوں سے بچیں. یہ پیغام مجھے اور آپ کو یہ روایت دیتی ہے. اور اسی طرح سے جو ہے یہ ہم سوچیں کہ کوئی پکارنے والا ہمیں پکار رہا ہے, خیر کی طرف بلا رہا ہے, اور ہم خیر کی طرف بڑھتے جائیں اور گناہوں سے جو ہے میں اور آپ رکتے جائیں. تو یہ رمضان المبارک کی ایک عظیم خصوصیت ہے. اسی طرح سے رمضان المبارک کی ایک عظیم, یعنی کئی خصوصیات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ایک تو جو ہے یہ مہینہ وہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. یہ مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ سرکش جنوں اور شیاطین کو قید کر لیتا ہے, جہنم کے دروازوں کو بند کر لیتا ہے, جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے, ایک منادی لگانے والے کو اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے, اور وَلِلَّهِ عُتْقَاءُ مِنَ النَّارِ, اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے. اسی طرح اس ماہ مبارک کی ایک عظیم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عمرہ کرنا یہ حج کرنے کے برابر ہے. عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے. یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 1782, جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون ام سنان جن کا نام تھا, راوی حدیث نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کا نام بتایا تھا لیکن نام ہمیں یاد نہیں رہا, لیکن بعض روایت میں ان کا نام ام سنان آیا ہے. لہذا ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ, وہ صحابی رسول سے, وہ صحابیہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کرتی ہے, آپ ہمارے ساتھ حج کو کیوں نہیں آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پاس جو ہے 2 اونٹ ہے, ایک اونٹ پر ابو فلاں یعنی ان کے شوہر جو ہے, ان کے شوہر اور ان کا بیٹا حج کے لیے جاتے ہیں, ایک اونٹ پر ان کے شوہر اور ان کے بیٹے حج کے لیے جاتے ہیں, اور ایک اونٹ جو ہے وہ پانی لانے کے لیے, سیراب کرنے کے لیے ہم نے رکھا ہے, لہذا ہمارے پاس اونٹ نہیں ہے اس لیے میں نہیں آتی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا فَإِذَا كَانَ رمضان اعتمری فیہ, کہ جب رمضان آ جائے تو تم میرے ساتھ عمرہ کرنا اس میں. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رمضان حَجَّةٌ أَوْ نَحْوًا مِمَّا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اب رمضان کا جو مہینہ آئے گا نا تو اس میں میرے ساتھ عمرہ کر لینا. اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کرنے کے برابر ہے. یہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کرنے کے برابر ہے، یا اسی کے مقابلے کی کوئی بات اللہ کے نبی نے کہی. البتہ ایک اور روایت جو صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 1863، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان عمرۃ فی رمضان تقضی حجۃ او حجۃ معی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کرنے کے برابر ہے، اور جو ہے یا یہ فرمایا کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا موقع ملے تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عمرہ کرے. ہاں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مال و دولت دے رکھی ہے، لیکن ان کو جانے کی توفیق نہیں ہوتی. ہر مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے بھائی کہ ہم بار بار اس جگہ پر جائیں، بار بار ہمیں وہاں جانے کا موقع ملے. کتنے ایسے بد نصیب ہے کہ جن کے پاس مال کی کثرت ہے لیکن جانے کی توفیق نہیں ہوتی. وہ سوچتے اگلے سال جائیں گے، اگلے سال جائیں گے، ایسے ہی ٹالتے رہتے ہیں یہاں تک کہ موت واقع ہو جاتی ہے، نہیں موقع ملتا جانے کا. لہذا ہمارے اندر ایک خواہش ہونی چاہیے، ایک جذبہ ہونا چاہیے. اور عام طور سے ایسے لوگوں کے پاس یہ جذبہ ہوتا ہے جن کے پاس مال نہیں ہوتا. خیر، اگر ان کی نیت اچھی ہونا، ان کا ارادہ مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور توفیق دیتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے. لہذا ہماری خواہش ہونی چاہیے، ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ جب کبھی مجھے موقع ملے گا میں ضرور جاؤں گا، میں ضرور عمرہ یا حج کے لیے میں ضرور جاؤں گا. لہذا رمضان المبارک کے مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے نا کہ اس میں عمرہ کرنا یہ حج کرنے کے برابر ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. اسی طرح سے اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے نا کہ اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور جس کے تعلق سے انشاءاللہ آگے ہم لوگ بات کریں گے لیلۃ القدر میں. انشاءاللہ میں اس کے تعلق سے کچھ بات رکھوں گا. بس آپ اتنا سمجھیے کہ اس میں ایک رات ہے جس میں عبادات کا اجر 1000 مہینوں سے کے برابر ملتا ہے. تو یہ رمضان المبارک کی کچھ خصوصیات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی مختصر سے وقت میں. چونکہ ہمارا وقت محدد ہے، مقرر ہے، تو اس کے لیے میں تھوڑا سا تیزی سے آپ کے سامنے باتیں رکھتا ہوا جا رہا ہوں. آئیے رمضان المبارک کے کچھ خصوصی اعمال اور وظائف دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ جب ابھی ہم نے پا لیا ہے اور ابتدائی مہینہ ہے بالکل، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کیا نیک اعمال کریں، کیسے کیسے اعمال انجام دیں اس مہینے میں. تو اس مہینے کی اہم عبادات میں سے سب سے پہلی عبادت ہے روزہ. روزہ ایک اہم عبادت ہے اس مہینے کی، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل بیان کیے کہ روزہ کتنا اہم ہے، روزے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے روزے کا کتنا بڑا اجر رکھا ہے. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں بیان کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. حدیث صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 5927. حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل یہ اس کا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزے کے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے. الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کتنا اجر دیں گے روزے کا؟ نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. اہل علم نے، محدثین نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر کو چھپا دیا ہے روزے کے. یعنی جتنا مضبوط ایمان کے ساتھ انسان روزہ رکھے گا، جتنے مضبوط یقین کے ساتھ انسان روزہ رکھے گا، اتنا زیادہ اس کو اجر ملے گا. اتنا کوئی حد متعین نہیں ہے، کوئی حد متعین نہیں ہے. آپ یقین و ایمان کے ساتھ روزہ رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھا چڑھا کر کے اجر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ اجر عطا کریں گے. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک عطر سے زیادہ بہتر ہے. یعنی مشک عطر سے زیادہ اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی اہمیت ہے.
ہاں اس کی جو ہے اہمیت اللہ رب العالمین کے یہاں مشک کا تر سے زیادہ ہے، لہذا یہ ایک روزے دار کی فضیلت ہے، یہ روزے دار کی اہمیت کو اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے یہاں اس کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت جو سنن ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر 1638 جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ ہی راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف ما شاء اللہ، کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین ابن آدم کے ہر عمل کا بدلہ اس کو 10 سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھ کر کے دے دیتا ہے، الا الصوم، اللہ اکبر، سوائے روزے کے۔ دیکھیے کتنی واضح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ہر عمل کا بدلہ اس کو 7 سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا کر کے دیتا ہے، سوائے روزے کے۔ یقول اللہ تعالیٰ الا الصوم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سوائے روزے کے میں ہر عمل کا بدلہ 7 سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا کر کے دیتا ہوں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، یعنی اس کے بدلے کو اللہ تعالیٰ نے واضح نہیں کیا کہ کتنا بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدعو شہوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، کہ آدمی نے اپنی خواہشات کو چھوڑا، اپنے کھانے پینے کو چھوڑا، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ میرے لیے کھانے پینے کو اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے ایک طرح سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، بندہ اپنی خواہش چھوڑ دیتا ہے میرے لیے۔ اور آگے فرمایا کہ للصائم فرحتان، اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحت عند فطرہ، اور ایک خوشی جب وہ افطار کے وقت لیتا ہے، یعنی افطار کرتے وقت ہوتا ہوگا نا آپ کو کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس پہ طرح طرح کے پکوان رکھے ہوئے ہیں، اور رمضان میں تو ماشاءاللہ ہمارے پکوان بڑھ جاتے ہیں، ڈبل ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے الگ الگ قسم کے پکوان رکھے ہوئے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، خوب بہت زیادہ بھوک لگی ہے اور جو ہے شدت کی پیاس لگی ہے، اور انسان جب بیٹھتا ہے افطار کے وقت اور افطار کا جب وقت ہوتا ہے تو کتنی انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندے کے لیے، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک فرحت عند فطرہ، ایک وہ خوشی جب وہ افطار کے وقت محسوس کرتا ہے، وفرحت عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی جب وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا۔ اللہ اکبر، دیکھیے واضح حدیث ہے کہ روزے دار کو اللہ رب العالمین کے ملاقات کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسرا اپنے رب سے ملاقات کے وقت اس کو جو ہے خوشی ہوگی۔ وَلَخَلُوفُ الصَّائِمُ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اور روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ رب العالمین کے یہاں مشک سے زیادہ بہتر۔ اسی طرح ایک اور روایت جو صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 38، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے خالص نیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جو روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے، یعنی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، سارے پچھلے گناہ اللہ رب العالمین اس کے بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیے ایک تو گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، دوسرا نیکیاں بے شمار اجر اللہ رب العالمین نے روزے دار کے لیے رکھا ہے۔ لہذا وہ لوگ جو رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے ہیں، آپ رکھیے، کیونکہ اتنے بڑے اجر سے جو ہے وہ لوگ محروم ہو رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں آپ کی جانکاری میں، آپ ان تک یہ بات پہنچائیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے۔ دوسرا ایک اہم عبادت جو بابرکت مہینے میں انشاءاللہ رمضان روزے کی جو مقصد ہے، روزے کا جو مقصد ہے وہ انشاءاللہ میں آگے ذکر کروں گا۔ دوسرا جو اہم عبادت رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کرتے ہیں وہ قیام اللیل ہے، یعنی نماز تراویح کا ادا کرنا ہے، راتوں کو اٹھ کر کے عبادات کرنے ہیں۔ اگر تراویح آپ نے نہیں پڑھی ہے تو آپ راتوں کو اٹھ کر کے عبادات کریں، یہ ایک اہم عمل ہے اس مہینے میں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفرقان آیت نمبر 64 میں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں، یعنی یہ مومنین کی صفات میں سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ وہ سجدے اور قیام کرتے ہوئے اپنے رب کے لیے راتوں کو گزار دیتے ہیں۔
اور اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 37 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث سے کہتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ جو ثواب کی اجر کی نیت رکھتے ہوئے ایمان کے ساتھ اگر کوئی قیام کرتا ہے، یعنی تراویح پڑھتا ہے یا قیام اللیل کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہاں دیکھیے، ہمارے یہاں ایک کنفیوژن ہے لوگوں میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں تراویح الگ ہے، قیام اللیل الگ ہے، تہجد الگ ہے، یعنی وہ لوگ تراویح بھی پڑھتے ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے، جو رمضان میں ہم تراویح پڑھتے ہیں اصل میں وہی تہجد ہے، وہی قیام اللیل ہے، اسی کا تہجد بھی کہیں گے، اسی کو قیام اللیل بھی کہیں گے، اسی کو تراویح بھی کہیں گے۔ بس یہ فرق ہے کہ جو ہے وہ رات کے آخری حصے میں ہوتا تھا یا رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے جو ہے تہجد یا قیام اللیل ہم جو کرتے ہیں، اور تراویح ہم لوگ ابتدا میں پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے دور سے جب آپ نے اکٹھا کیا تھا اس وقت سے اسی طرح سے چلی آ رہی ہے، لہذا یہ اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کہ وقت نہیں ہوتا ہے، عشاء کے بعد سے جو ہے قیام اللیل کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اب وہ آپ پوری رات میں کبھی بھی کر سکتے ہو، لہذا رمضان میں آپ کو تراویح الگ سے تہجد الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے تراویح پڑھ لی نا تو آپ کا قیام اللیل مکمل ہو گیا، ہاں، اور آپ نے جو ہے رات کی مکمل نماز ادا کر لی، لہذا یہ بات آپ سمجھیں اور اس طرح کے کنفیوژن میں نہ پڑے، خاص طور سے ہماری بہنیں اس میں بہت زیادہ کنفیوز رہتی ہے۔ تو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ایک اہم عبادت ہے قیام اللیل، تراویح کا ادا کرنا، تہجد کا یا جو ہے تہجد کا ادا کرنا، یہ ایک ہی نماز ہے۔ اسی طرح سے ایک اور نیک کام، ایک اور خیر کا کام جو اس مہینے میں مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے وہ ہے صدقہ و خیرات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 6، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، بہت مال بانٹنے والے آپ تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمْضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرَائِيل، اور وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمْضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من ریح المرسلہ۔ اللہ کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن آپ کی سخاوت رمضان میں بڑھ جاتی تھی جب آپ جبرائیل سے ملاقات کرتے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں اضافہ ہو جاتا، آپ کی سخاوت بڑھ جاتی، آپ بہت زیادہ خرچہ کرنے لگتے، حتیٰ کہ اللہ کے حضرت عبداللہ ابن عباس نے مثال بھی دی، کیا کہا اجود بالخیر من ریح المرسلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تیز و تند ہوا ہوتی ہے نا، آندھی ہوتی ہے، یعنی جو بارش لے کر آتی ہے، جو ہوا بارش آنے سے پہلے کس طرح کی ہوائیں چلتی ہے آپ کو پتا ہوگا، کتنی تیز و تند ہوا چلتی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو اس تیز و تند آندھی کے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی، اتنا تیزی سے آپ مال خرچ کرتے، اتنا زیادہ آپ مال خرچ کرتے لوگوں میں، لہذا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتا رہے ہیں کہ عام دنوں میں تو اللہ کے نبی سخاوت کرتے تھے اور سب سے زیادہ سخی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب یہ بابرکت مہینہ آ جاتا، یہ مہینہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ جب آ جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت مزید بڑھ جاتی اور تیز و تند آندھی کی طرح تیز ہو جاتی، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم نے یہ مہینہ پایا ہے نا تو آپ دل کھول کے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یاد رکھیں جو بھی عمل آپ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کریں گے ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو بڑھا چڑھا کے دیں گے، بڑھا چڑھا کے اجر دیں گے۔ سوچیے آپ کتنی خوشی ہوگی جب قیامت کے دن ہم اللہ رب العالمین کے روبرو حاضر ہوں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہماری نیکیاں اتنی ہیں جو ہم نے دنیا میں کی، تو انسان کو کتنی خوشی ہوگی اور انسان یہ خواہش کرے گا کہ کاش اور کر لیتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب دنیا میں یہ موقع ملا ہے سمجھنے کا تو ہم زیادہ سے زیادہ نہیں کیا کریں، خیر کے کاموں میں سبقت لے جائیں، آگے بڑھیں، دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے میں ہماری سخاوت بڑھ جائے، 10 گنا کئی گنا بڑھ جائے ہماری سخاوت، 100 گنا ہماری سخاوت بڑھ جائے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھ جایا کرتی تھی۔ اسی طرح سے اس بابرکت مہینے میں ایک اہم عمل ہے افطار کروانا،
ہمارے یہاں سمجھا یہ جاتا ہے نا کہ افطار کروانے کے لیے بڑی افطار پارٹی دیں گے تبھی افطار کروانا ہوگا، ہاں تبھی ہم لوگوں کو افطار کروانے والے ہوں گے، یا گھر پہ جو ہے ایک بڑی دعوت رکھیں گے تو بھی جو ہے افطار کروانا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ افطار کروانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک آدمی کو بھی افطار کروا لے جائے نا تو بھی آپ کو انشاءاللہ اجر ملے گا، اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی ڈر سے اور جو ہے اجر کی نیت سے اگر آپ نے کسی ایک شخص کو بھی افطار کروایا تو بھی آپ اس جو ہے فضیلت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی حدیث نمبر 807 807، حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من فطر صائما کان له مثل اجرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کروایا اس کو بھی روزے دار کے جتنا اجر ملے گا، ہاں، اور آگے فرمایا کہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، اور اللہ رب العالمین روزے دار کے اجر میں سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے کسی کو افطار کروا دیا یا آپ نے کسی کے یہاں افطار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں سے آپ کو تھوڑا سا دے دے، یا آپ اگر روزے دار ہے آپ کو کسی نے افطار کروایا تو آپ کے اجر میں سے اس کو تھوڑا سا دے دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر اجر عطا کریں گے، لیکن روزے دار کو جو ہے یہ روزے دار کے اجر میں سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر بعض لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر روزے دار کو افطار کروانے سے جو ہے اتنا اجر مل جاتا ہے اور روزے دار کے برابر اجر مل جاتا ہے تو ہم روزہ نہ رکھیں، خالی لوگوں کو افطار ہی کرواتے رہے، ہے نا۔ رمضان کے 30 روزے ہوتے، 30 مسکینوں کو بلا کر کے کھانا کھلا دو، 30 روزے داروں کو ڈیلی ایک روزے دار کو افطاری کروا دو تو اپنے روزے کا حق ادا ہو گیا، ایسا ہوگا نہیں ہوگا۔ دیکھیے فضیلت پانے کے لیے بھی نا فرائض کو آپ کو ادا کرنا پڑے گا، یعنی اگر آپ فرض روزہ نہیں رکھتے ہیں، آپ رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں، اس کا آپ کو گناہ ملے گا، اس کے آپ گنہگار ہوں گے، آپ سے فرضیت یعنی اس کو افطار کروانے سے آپ سے روزے کی فرضیت ساقط نہیں ہو جائے گی، ہاں روزہ نہ رکھنے کا تو آپ کو گناہ ملے گا نا۔ تو یہ بعض بیوقوف خیالات ہوتے ہیں، لہذا میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ روزہ رکھتے ہیں ساتھ ہی ساتھ روزے دار کو افطار کرواتے ہیں تو اللہ رب العالمین روزے دار کے جتنا اجر بھی آپ کو عطا کرے گا اور اس کے اجر میں سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بابرکت مہینے میں لوگوں کو افطار بھی کروائیں، اور ضروری نہیں آپ یہ سوچیں گے کہ بھئی میں بہت بڑی دعوت نہیں ضرورت ہے، اگر آپ کی رکھنے کی طاقت ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ رکھیے دعوت، آپ کو کرنا چاہیے دعوتیں، لیکن اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو ایک آدمی کو کھلانے کی بھی اگر آپ کی طاقت ہونا تو ایک آدمی کو بھی یا ایک شخص کو بھی آپ ضرور افطار کروائیں۔ اسی طرح سے جو ہے اس ماہ مبارک میں ایک اہم عمل قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن کی تلاوت پورے سال کے 12 مہینے ہونی چاہیے، لیکن اب آپ خود حساب لگا لیں کہ پچھلے رمضان سے لے کر کے اس رمضان تک آپ نے کتنا قرآن کی تلاوت کی ہے۔ حالانکہ اس رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث 4998 حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کانا یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کانا یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرتن، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ قرآن مجید کا ہر سال دورہ کروایا کرتے تھے۔ فعرض علیہ مرتین فی عام الذی قبض فیہ، جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن مجید کا دورہ کیا، یعنی 2 مرتبہ آپ نے قرآن مجید کو ختم کیا حضرت جبرائیل کے ساتھ رمضان کے مہینے میں۔ اور آپ سوچیں، دیکھیں آپ اسی کی حدیث کی شرح میں جو صاحب جو ہے شارح بخاری ہے، امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، تو وہ فتح الباری جو صحیح بخاری کی سب سے شعلہ، سب سے شاندار، سب سے اعلیٰ شرح ہے، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مکمل ہوا تو 1 سال یا 2 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دورہ کیا، نہیں، یہ پورا 23 سالہ عرصہ رہا، یعنی جتنا جتنا قرآن نازل ہوتا ہر سال حضرت جبرائیل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حصے کا دورہ کرتے، یعنی جتنا قرآن نازل ہو گیا اتنے کا دورہ، یعنی 1 سال سے لے کر کے 10 سال کے بیچ میں جتنا قرآن نازل ہوا نا، جیسے کہ میں اور آپ جانتے ہیں قرآن کتنے عرصے میں نازل ہوا، 23 سالہ زندگی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 23 سالہ زندگی میں قرآن مجید نازل ہوا، لہذا 1 سے 10 سال میں جتنا قرآن نازل ہوا نا
اتنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دورہ کیا. یعنی ہر سال، پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال، ایسا ہر سال جتنا جتنا قرآن نازل ہوتا رہا، پورا 23 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے رہے. کتنی بڑی بات ہے. میں اور آپ قرآن کا کتنا دورہ کرتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم لوگ قرآن ختم کرتے ہیں. یاد رکھیے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم کثرت سے اس جو ہے ماہ مبارک میں قرآن کی تلاوت بھی کریں. انشاءاللہ قرآن کے تعلق سے آگے تفصیل سے بات آئے گی، تو اس کے لیے میں جو ہے کل کے درس میں انشاءاللہ ممکن ہوا تو ہم لوگ قرآن کے متعلق بات کریں گے. اسی لیے میں جو ہے آج اس کا ذکر زیادہ تفصیل سے نہیں کر رہا ہوں. اسی طرح اس مہینے میں ایک اور اہم عبادت ہے، وہ ہے اعتکاف کی عبادت. یعنی دنیا سے کٹ کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر لینا، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے لیے فارغ کر دینا. ہر طرح کی چیزیں، چاہے مال کی چیزیں ہوں، چاہے مال کے تعلق سے ہو، چاہے بیوی بچوں کے تعلق سے ہو، ہر طرح کی چیزوں کو، دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے لیے فارغ کر لینا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے. اور جو ہے اللہ کی یاد میں لگ جانا، اللہ کی عبادت میں لگ جانا ایک سو کے ساتھ، یہ اعتکاف کہلاتا ہے. تو اعتکاف بھی ایک عظیم عبادت ہے اس مہینے کی، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. حضرت جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2044. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کہ جو ہے ہر سال رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف کرتے، آخری عشرے کا آپ اعتکاف کرتے. فلما كان عام الذي قبض فيه اعتکف 20 یوما، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. یعنی ہر سال آپ 10 دن کا اعتکاف کرتے رمضان کے آخری عشرے میں، جس میں لیلۃ القدر ہے، اور جو ہے جس سال آپ کی وفات ہوئی نا آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمیں موقع ہے اعتکاف کرنے کا تو ہم ضرور اعتکاف کریں، ہم ضرور اعتکاف میں بیٹھے، چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو، سب کے لیے ہے یہ چیز. اچھا، یہاں پر ایک بات کی میں وضاحت کرتا چلوں. بعض خواتین ہماری یہ سمجھتی ہیں کہ اعتکاف گھر میں بھی ہو جاتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتی ہیں کہ مسجد میں انتظام نہیں ہے تو گھر میں اعتکاف کر لیں. دیکھیے، گھر میں عورتوں کا اعتکاف نہیں ہوتا ہے، اس لیے نا کہ ازواج مطہرات بھی اعتکاف مسجد ہی میں کیا کرتی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فی المساجد، کہ تم لوگ مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہو. لہذا اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، اور اعتکاف صرف اور صرف مسجد ہی میں ہوگا، مسجد کے علاوہ کہیں بھی اعتکاف نہیں ہوگا. کسی بھی صحابیہ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر پر اعتکاف کرتی تھی، کیونکہ اعتکاف گھر پر ہوتا ہی نہیں ہے، اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں ہوتا ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات کا بھی خیمہ جب لگتا تھا تو خیمہ مسجد میں لگتا تھا. تو اگر میری بہنوں کا اگر انتظام ہے، مکمل انتظام ہر طرح سے، ان کی پاک دامنی کا، ان کی جو ہے ان کے پردے کا، اور اسی طرح سے ان کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا اگر مکمل انتظام ہے، مکمل نظم ہے، تو ہماری بہنیں بھی اعتکاف مسجد میں بیٹھے گی. اور اگر نہیں ہے تو آپ اعتکاف مت بیٹھیے. آپ کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی نیت کے مطابق اجر دے گا. آپ کو اعتکاف بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا اعتکاف یاد رکھیے کہ اعتکاف مسجد ہی میں ہوتا ہے، گھر میں کوئی بھی اعتکاف نہیں ہوتا، چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو. آئیے، یہ رمضان کی کچھ عبادات تھی موٹے موٹے طور پر. اس کے علاوہ ذکر و اذکار ہے اور بھی بہت ساری عبادتیں ہیں جو آپ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کر سکتے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں روزے کے مقصد کی طرف، کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں رکھوایا، کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھواتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم بھوکے رہیں بس، کہ ہمارا روزے کا مقصد یہی ہے صبح طلوع فجر سے لے کر کے غروب شمس تک ہم صرف بھوکا رہے، یہی روزہ ہے؟ نہیں. روزہ ایک جو ہے سمجھیے ایک طرح سے ٹریننگ ہے. کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا. مفسرین کہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کرے تو ایک ایمان والے کو الرٹ ہو جانا چاہیے، ایک ایمان والے کو جو ہے تیار ہو جانا چاہیے کہ آگے کوئی بات اللہ تعالیٰ میرے لیے جو بہت ہی اہم بیان کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے کو فرض کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو.
تاکہ تم متقی بن جاؤ، ہاں اپنے اندر تقوی پیدا کر لو۔ ایک تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کر کے مجھے اور آپ کو متنبہ کیا ہے کہ متنبہ ہو جاؤ، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے ہم نے پہلے کے لوگوں کو جیسے ہم نے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض کیا تھا ویسے ہی ہم نے تم پر بھی روزہ فرض کیا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ پہلے لوگوں کو جو فضیلت روزے کی ہم نے دی تھی تمہیں بھی دی ہے، ایسا نہیں کہ تم اس میں پیچھے ہو۔ اور اس کا مقصد کیا بتایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ دیکھیے تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی معصیت سے بچاتے ہوئے اللہ رب العالمین کی فرما برداری پر جو ہے عمل کرتے ہوئے آپ آگے بڑھتے جائیں، آپ آگے بڑھتے جائیں۔ اور جو ہے وہ روایت جس میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ خاردار درخت سے جب آپ گزرتے ہو تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہو نا، کہ کہیں کوئی کپڑا جو ہے کانٹوں میں پھنس کر کے پھٹ نہ جائے، تو جس طرح سے آپ اپنا کپڑا سمیٹ کر کے خاردار درخت کے درمیان سے نکلتے ہو، ویسے ہی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے نیکیوں پر عمل کرتے ہوئے نکل جانا، یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے۔ یعنی آپ اللہ رب العالمین کے جو احکامات پر عمل کریں اور اس کے منع کردہ چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں، یہ تقوی ہے اور یہی جو ہے مطلوب ہے۔ اور تقوی ہوتا کہا ہے، اس کا ذکر صحیح مسلم حدیث نمبر 2564 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التقوی ہا ہنا التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ 3 مرات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف 3 مرتبہ اس طرح سے اشارہ کر کے کہا، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ یعنی آپ نے اپنے سینے کی طرف، اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی جو ہے دل میں ہوتا ہے انسان کے، لہذا تقوی میرے اور آپ کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جسمانی تکلیف دینا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں بعض صوفیہ جو ہے یہ کرتے ہیں نا کہ ان کے یہاں عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تکلیف دے، انسان اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے، یہ ان کے یہاں عبادت ہے۔ ہاں یہ ان کے یہاں عبادت کا ڈیفینیشن ہے، عبادت کی سوچ ہے اور سمجھ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے، پریشانی میں ڈالے۔ یاد رکھیے اسلام کوئی بھی عبادت ایسی انسان کو ایسی عبادت کا مکلف نہیں کرتا جس سے اس کے جسم کو نقصان ہوتا ہو، تکلیف ہوتی ہو۔ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے تھوڑا بہت تھکان ہونا، یہ تکلیف نہیں ہوتی ہے، یہ کسی قسم کا نقصان نہیں ہے انسان کے جسم کو۔ جیسے ہم حج پر جاتے ہیں تو وہاں پر حج میں کچھ بہت سے کام انجام دینے ہوتے ہیں تو انسان کو تھوڑا سا تھکان ہو جاتی ہے، یہ انسان کو نقصان پہنچانے والی چیز نہیں ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں روزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 184 میں، ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، سفر میں ہے، روزہ رکھنے میں تکلیف ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے، تو ایسی صورت میں وہ دوسرے ایام میں روزے مکمل کرے، وہ روزہ چھوڑ دے۔ رمضان میں روزہ رکھنے کے، روزہ چھوڑنے کی اس کو رخصت دی گئی ہے، مریض کو، مسافر کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنے جسم کو تکلیف دو، اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کو تکلیف دینا نہیں چاہتا روزے کی صورت میں۔ کیا چاہتا ہے؟ تقوی چاہتا ہے، تقوی چاہتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ اگر جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہے، اگر وہ روزہ رکھنے سے اس کے جسم کو ہمیشہ نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے، وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ اس کے روزے کا فدیہ ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں کتنی آسانی شریعت نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ آپ دیکھیں اسی سورۃ البقرہ کی اگلی آیت میں، آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو روزے کے بارے، رمضان کے بارے میں بتایا، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ پھر آگے فرمایا کہ تم میں سے جو ہے اس مہینے کو پائے، اگر تم میں سے کوئی مسافر ہو یا مریض ہو تو ایسی صورت میں وہ اپنے روزوں کو دوسرے دنوں میں مکمل کرے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے سے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ مشکل، تنگی، پریشانی میں تم کو ڈالنا نہیں چاہتا۔
لہذا اللہ تعالیٰ نے آسانی ہمارے لیے رکھی ہے، مشکل نہیں رکھی ہے۔ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے جسم کو تھکائے، اپنے جسم کو تکلیف دے، نہیں، بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا تقوی ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ اسی لیے نا ایک ایسا روزے دار، دیکھیے روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بھوکا رہے انسان، کیونکہ اگر ایک انسان پورا دن بھوکا رہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹ بھی بولے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے غلط باتیں بھی کرے، لوگوں سے جھگڑے بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے روزے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1894 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، کہ روزہ جو ہے ڈھال ہے، دوزخ سے بچانے کے لیے ڈھال ہے روزہ۔ اور آگے میں فرمایا فلا یرفث ولا یجہل، روزے کی حالت میں روزے دار کو چاہیے کہ نہ تو وہ فحش باتیں کرے نہ ہی جہالت کی باتیں کرے۔ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اور اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرنا چاہے، اسے گالی گلوچ کریں اس کے ساتھ، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہہ دے انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں نہیں کر سکتا تمہارے ساتھ۔ اور آگے اللہ کے نبی سے فرمایا والذی نفسی بیدی، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک روزے دار کی منہ کی بدبو جو ہے مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یترک طعمہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی الصیام لی وانا اجزی والحسنۃ بعشر امثالها، یعنی وہی باتیں جو میں نے پچھلے بیان کر دیا کہ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، بندہ میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، لہذا یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ تو آپ دیکھیں کہ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان صرف بھوکا رہے، ہاں انسان صرف بھوکا رہے یہ روزے کا مقصد نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی آپ وہ حدیث دیکھیں، حدیث نمبر 1903، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ کوئی آدمی روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، دغا بازی کرنا نہ چھوڑے، تو ایسے شخص کو بھوکا پیاسا رکھنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی وہ شخص بھوکا پیاسا رہ لے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ لہذا روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف بھوکے پیاسے رہے، بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ اب ایک آدمی، ایک میری بہن، ایک میرا بھائی روزہ تو رکھ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ جھوٹ بھی بول رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے لوگوں کو دھوکے بھی دے رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ لوگوں سے جھگڑا، گالی گلوچ بھی کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے روزہ رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ صرف بھوکا ہے، وہ صرف پیاسا ہے، اس کو روزے کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ لہذا ایسی صورت میں روزے کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو عزیز بھائیوں، میری ماں و بہنوں، آپ یہ بات سمجھو کہ روزے کا مقصد صرف اور صرف ہمیں بھوکا رکھنا نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد ہے مجھے اور آپ کو تزکیہ نفس کرنا، ہمارے نفس کی تربیت کرنا۔ ہاں، ایک تو روزہ رکھنے سے انسان کے نفس کی تربیت ہوتی ہے۔ آپ روزہ رکھے ہیں، دیکھو روزے رکھنے کے نا بہت سارے فائدے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو برائیوں میں ملوث ہیں۔ ایک آدمی سگریٹ پینے کا عادی ہے، ایک آدمی تمباکو گٹکا کھانے کا عادی ہے۔ اب آپ سوچیں، وہ کہتا ہے نا کہ میں یہ سب نئی چیزیں چھوڑ سکتا، آپ دیکھیں وہ فجر سے، یعنی صبح طلوع فجر سے لے کر کے وہ غروب شمس تک ان چیزوں سے رکا رہتا ہے، ان چیزوں سے رکا رہتا ہے۔ اور جیسے ہی آپ دیکھیں، حالانکہ کتنی بڑی بات ہے کہ اتنا وقت وہ رک گیا، ارے میرے بھائی چھوڑ دو نا ہمیشہ کے لیے۔ جب آپ اتنا وقت چھوڑ سکتے ہو تو آپ ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں چھوڑ سکتے اس کو؟ اور ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے نا، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو تمباکو گٹکا سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں نا، یعنی وہ افطار کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہ صحیح سے افطار بھی نہیں کرتے، کھجور کھایا، پانی پیا، سیدھا باہر نکل گئے اور اپنا گٹکا سگریٹ تمباکو جو وہ کھاتے ہیں اس کو کھانا شروع کر دیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنی بری بات ہے۔ ہاں اچھا، مغرب کی نماز کا بھی انتظار نہیں ہوتا ایسے لوگوں سے کہ مغرب کا نماز کے بعد چلو جو گناہ کا کام کر رہے ہو، برا کام کر رہے ہو، حالانکہ وہ نہیں کرنا چاہیے تم کو، کم از کم نماز تک رک جاتے، نہیں رکتے نماز تک، نماز سے پہلے ہی ان کو چاہیے وہ چیز۔ آپ دیکھیں کیا ایسے لوگوں کا مقصد پورا ہو رہا ہے روزے کا؟ کیا ایسے لوگوں کو جو ہے تقوی حاصل ہو رہا ہے؟ جو لوگ جو ہے افطار کرتے ہی ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، افطار ہوتے ہی موبائل لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، افطار ہوتے ہی جو ہے کرکٹ یا اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر کے اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، نمازوں کو چھوڑتے ہیں، ہاں افطار ہوتے ہی جھگڑا گالی گلوچ شروع ہو جاتا ہے۔ کیا یہ مقصد پورا ہو رہا ہے روزے کا؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم روزے کے مقصد کو سمجھیں اور اس مقصد کو، اس اصل مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں ہماری آخری بات کی طرف، جو اس مہینے کی ایک عظیم رات ہے، ایک عظیم فضیلت ہے اس مہینے کی، لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر یہ رمضان کا جو آخری 10 دن ہوتا ہے،
اس کی طاق راتوں میں ہمیں تلاش کرنے کا حکم دیا۔ دیکھیے ہمارے مسلمان بھائیوں کا معاملہ کیا ہے نا، جس طرح سے سال بھر سوتے ہیں نا، اسی طرح سے رمضان کا آخری عشرہ بھی سوتے ہیں، اور آخری عشرے میں جاگتے ہیں تو صرف اور صرف 27ویں رات کو، جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کنفرم لیلۃ القدر ہے، اسی دن لیلۃ القدر ہے۔ یاد رکھیے ایسا نہیں ہے۔ لیلۃ القدر اصل تو انسان کو یہ چاہیے نا کہ رمضان کے آخری عشرے میں پورے مکمل 10 راتیں جاگے، جیسے پیارے نبی کیا کرتے تھے، جم کر کے عبادت کریں جیسے پیارے نبی کرتے تھے۔ لہذا اصل تو یہی ہے کہ آخر کے پورے 10 دن جاگے جائیں، لیکن اگر آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو کم از کم آپ طاق راتوں کو جاگے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی میں لیلۃ القدر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے نبی نے فرمایا، حضرت یہ روایت جو ہے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1766، حدیث نمبر 1766 کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اریت لیلۃ القدر فانسیتها، کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی تھی کہ کس رات میں لیلۃ القدر، پھر مجھے بلا دی گئی، اور آگے فرمایا فالتمسوها فی العشر الاواخر فی الوتر، اور تم جو ہے آخری عشرے کی، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو لیلۃ القدر کا۔ علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ کیوں تلاش کرنے کا حکم دیا؟ کیا اس کی اہمیت ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سورۃ القدر میں اللہ رب العالمین نے، جو قرآن مجید کے آخری 30ویں پارے کی ایک سورت ہے سورۃ القدر، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یقیناً ہم نے یہ جو ہے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم اللہ کا انداز دیکھیے، انداز بیاں، کہتے ہیں کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، یہ 1000 مہینوں اس کی عبادت سے بہتر ہے۔ آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اپنے رب کے حکم کو سر انجام دینے کے لیے اترتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیے فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات پوری کی پوری رات طلوع فجر تک جو ہے سلامتی کی رات ہوتی ہے، یعنی اتنی اہم رات ہے یہ، اس میں عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور آپ سوچیں 1000 مہینے یعنی 83 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہوتا ہے، ہاں 83 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ۔ آپ سوچیں ایک انسان جس نے اپنی زندگی میں، یعنی جب وہ ہوش میں آیا تو سمجھیے اس نے اگر 40 سال بھی اپنی زندگی گزاری ہے تو تقریباً 25 سال اس وہ رمضان کے پائے گا، وہ 25 سال رمضان کے پائے گا، اور 25 سالوں میں اگر وہ ہر لیلۃ القدر کو پاتا ہے تو اب آپ حساب لگا لیں کہ ہر سال 83 سال کی عبادت کا اجر اس کو مل رہا ہے، تو 25 سالوں میں اس کو کتنا اجر ملے گا، 30 سالوں میں، 35 سالوں میں، 40 سالوں میں کتنا اجر اس کو حاصل ہو جائے گا۔ ہماری بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ اس کی فکر نہیں کر رہے، ہم لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے، ہم لوگ اس کی فضیلت کو نہیں سمجھ رہے۔ اس میں موقع ہے، خواتین اپنے گھر میں جاگے، اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے گھر میں جاگے، آدمی چاہے گھر میں جاگے چاہے مسجد میں جاگے، لیکن لیلۃ القدر میں خوب جم کر کے عبادتیں کریں، خوب جم کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ رات بڑی عظیم رات ہے، یہ رات بڑی اہم رات ہے میری ماؤں بہنوں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں اس پر عمل کریں، ہم کوشش کریں، تڑپ اپنے اندر پیدا کریں، حرص اپنے اندر پیدا کریں کہ یہ رات مجھے مل جائے، اور آخری طاق راتوں کے، یعنی آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کریں اگر ممکن ہو۔ نہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ پوری کی پوری 10 راتیں جاگیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، تو انشاءاللہ یہ اجر مجھے اور آپ کو حاصل ہوگا۔ ایک تو 1000 مہینوں کی عبادت کا اجر حاصل ہوگا، فرشتے جو ہے فرشتوں کا نزول اس رات میں ہوتا ہے، سلامتی والی رات ہوتی ہے، لہذا اتنی فضیلت اس رات کی ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، ایک آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ چونکہ وقت ہمارا ہو چکا ہے، یہ رات جن لوگوں نے پالی، یعنی طاق راتوں میں ایک دعا ہے پیارے نبی نے جو سکھائی ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے 3513، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر کوئی اس رات کو پالے تو وہ کون سی دعا پڑھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہے، بیان فرماتی ہے، قلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا ارأیت ان علمت ای لیلۃ قدر ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اگر میں جان لوں کہ کس رات لیلۃ القدر کی رات ہے
تو میں اس میں کون سی دعا پڑھوں، اس رات میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ نے ایک دعا، پیارے نبی نے ایک دعا حضرت عائشہ کو سکھائی کہ تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ رب العالمین. کتنی پیاری دعا ہے. دیکھیے کہ جب بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے اور تو عفو درگزر کو پسند کرتا ہے، لہذا تو مجھے معاف فرما. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، تو مجھے معاف فرما. تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. اسی طرح مختلف الفاظ سے ثابت ایک اور روایت جو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی ہے، سنن ترمذی کی ہے، لہذا یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. علامہ البانی نے اس روایت کو بھی صحیح قرار دیا ہے. تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں. لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ کثرت سے تا قراتوں میں خصوصاً ان دعاؤں کو ہم کثرت سے پڑھیں، اس دعا کو ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ کثرت سے مجھے اور آپ کو اس دعا کو پڑھنا چاہیے. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں نے یہ چند باتیں جو آپ کے سامنے رکھی اس بابرکت مہینے کے تعلق سے، اس عظیم مہینے کے تعلق سے. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں خوب اللہ کی عبادت کریں. دیکھیے ابھی موقع ہے، ابھی ابتدائی مہینہ ہے، ابھی مہینہ گیا نہیں ہے ہاتھ سے. آپ عزم کریں، ہو سکتا ہے یہ میری اور آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو. کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں میرے اور آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، میرے اور آپ کے ساتھ موجود تھے، لیکن آج وہ نہیں ہے. آج ان کو رمضان المبارک کا یہ مہینہ نہیں ملا. لہذا ہمیں ملا ہے تو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو، اگلا رمضان مجھے نصیب ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں. لہذا جم کر کے اس میں اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کیجئے. کوشش کیجئے کہ جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزاریں، قرآن پڑھنے، سننے، اسی طرح سے جو ہے عبادات، نمازیں وغیرہ، یہ ساری چیزوں میں آپ اپنے وقت کو گزاریں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میں سب سے پہلے اپنے لیے اور پھر اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے، دوست و احباب کے لیے یہ بات آپ سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس مہینے کی اہمیت کو، فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کی رحمتوں، برکتوں اور اس کی خصوصیتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کی برکتوں سے، رحمتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ رب العالمین اس میں زیادہ سے زیادہ تجھے راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری نواہی سے اور منع کردہ چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین اس مہینے کو ہماری تربیت کا مہینہ بنا دے، ہماری وہ تربیت جو سال بھر ہمارے ساتھ رہی ہے ایسی تربیت کا مہینہ بنا دے. اے اللہ رب العالمین تو مجھے اور ہم تمام کو اس سے سیکھنے، سمجھنے اور اس سے جو ہے اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. ناظرین مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں کوشش کروں گا کہ قرآن سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.